السلام علیکم پیارے بچوں، آج کی ہماری کہانی کا عنوان ہے شہزادہ جولین یا کوئی بہروپیہ۔ ایک قدیم اور خوشحال سلطنت تھی جس کا نام آئینہ نگر تھا۔ اس سلطنت کی خاص بات وہاں کا فیشن، رکھ رکھاؤ اور ظاہری خوبصورتی تھی، لیکن اس شاہی خاندان کے پاس ایک پراسرار جادوئی طاقت تھی۔ وہ کسی بھی عام انسان کا چہرہ ایک گھنٹے کے لیے ادھار لے کر پہن سکتے تھے۔ شہزادہ جولین، جو اپنی خوبصورتی اور مغرور طبیعت کے لیے مشہور تھا، اس جادو کا سب سے زیادہ استعمال کرتا تھا۔ اسے محل کی ذمہ داریوں، درباری آداب اور بادشاہ کی نصیحتوں سے سخت چڑ تھی۔ وہ اکثر ایک غریب لکڑہارے یا کسی عام کسان کا چہرہ پہن کر شہر کی گلیوں میں نکل جاتا تاکہ بنا کسی روک ٹوک کے باہر پھر سکے۔ اس کے لیے عام لوگ صرف لباس کی طرح تھے، جنہیں وہ جب چاہتا پہن لیتا اور جب چاہتا اتار پھینکتا۔ ایک شام جولین نے محل سے فرار ہونے کے لیے ایک کوئلہ نکالنے والے مزدور زرغام کا چہرہ چنا۔ زرغام کا چہرہ تھکن سے چور، سیاہ لکیروں سے بھرا اور مرجھایا ہوا تھا۔ جولین نے سوچا کہ اس بھیس میں اسے کوئی نہیں پہچانے گا۔ وہ شہر کے بازاروں میں گھومتا رہا اور غریب بستیوں کا مذاق اڑاتا رہا، لیکن جیسے ہی گھڑیال نے 12 بجائے، جولین کو اپنے چہرے پر ایک عجیب سی تپش محسوس ہوئی۔ جادو ختم ہونے کا وقت آ چکا تھا، لیکن اس بار کچھ مختلف تھا۔ اس کی جلد اسے اپنی گرفت میں جکڑ رہی تھی۔ اس نے چیخ کر جادوئی کلمات کہے، اپنا ہاتھ چہرے پر پھیرا، مگر اس کا اصل شاہی چہرہ واپس نہ آیا۔ جادو الٹا ہو گیا تھا۔ شہزادہ جولین اب ایک غریب مزدور بن چکا تھا۔ وہ بدحواس ہو کر محل کے مرکزی دروازے کی طرف بھاگا۔ رکو، میں شہزادہ جولین ہوں، دروازہ کھولو، اس نے گرج کر کہا۔ پہرے داروں نے کہکا لگایا۔ ایک سپاہی نے اسے دھکا دیتے ہوئے کہا، اوئے، تمہاری ہمت کیسی ہوئی شہزادے کا نام لینے کی؟ اپنی شکل دیکھی ہے؟ جا کر کسی نالے میں منہ دھو، ورنہ کال کوٹڑی میں ڈال دیں گے۔ جولین نے بہت چیخو پکار کی، اپنی انگوٹھی دکھائی جو اب اس کی میلی انگلی میں ایک سستی دھات لگ رہی تھی، لیکن کسی نے یقین نہ کیا۔ اسے شاہی باغ سے نکال کر باہر گندگی کے ڈھیر پر پھینک دیا گیا۔ کئی دن بھوک اور پیاس میں گزارنے کے بعد جولین کو سمجھ آیا کہ اس کا جادو کیوں ٹوٹا تھا۔ محل کے پرانے جادوگر نے ایک بار کہا تھا کہ اگر تم کسی کے چہرے کی توہین کرو گے تو وہ چہرہ تمہاری شناخت چھین لے گا۔ اب اسے اپنا شاہی چہرہ واپس پانے کے لیے جادو کی نہیں بلکہ شاہی کردار کی ضرورت تھی۔ اسے ثابت کرنا تھا کہ وہ صرف خون سے نہیں بلکہ عمل سے بھی شہزادہ ہے۔ شہر کے قریب ایک پل ٹوٹ گیا تھا جس سے کئی بچے دریا میں گرنے والے تھے۔ جولین، جو کبھی اپنے کپڑے گندے ہونے کے ڈر سے کیچڑ میں قدم نہیں رکھتا تھا، بغیر سوچے سمجھے لہروں میں کود گیا۔ اس نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر ان بچوں کو بچایا۔ جب لوگوں نے شکریہ ادا کیا تو اسے پہلی بار محسوس ہوا کہ عزت چہرے سے نہیں، آپ کے اچھے اعمال سے ملتی ہے۔ جولین نے مزدوری شروع کر دی تاکہ پیٹ بھر سکے۔ ایک رات اسے اپنی پورے دن کی کمائی ملی، لیکن راستے میں سے ایک بوڑھی عورت ملی جو اپنے ٹوٹے پھوٹے بنا دروازے کے گھر میں سردی سے ٹھٹھر رہی تھی۔ جولین نے اپنی ساری رقم اور اپنی گرم چادر اس عورت کو دے دی اور خود پوری رات برف باری میں ایک شیڈ کے نیچے گزار دی۔ کچھ عرصے بعد سلطنت پر ایک پڑوسی دشمن نے حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا۔ جولین نے بطور مزدور ان کی جاسوسی کی اور ہمت کر کے محل کے خفیہ راستے سے اندر داخل ہوا۔ اس بار وہ پہرے داروں سے لڑا نہیں بلکہ عاجزی اور حکمت سے وزیر تک رسائی حاصل کی اور نقشوں کی مدد سے دشمن کی چال سمجھائی۔ جب بادشاہ نے اس مزدور کی ہمت، دانائی اور قربانی دیکھی تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بادشاہ نے کہا، اے نوجوان، کاش میرا بیٹا جولین تمہارا آدھا بھی ہوتا۔ تم میں وہ شاہی وقار ہے جو تاج و تخت کا محتاج نہیں۔ جیسے ہی بادشاہ نے یہ الفاظ کہے، جولین کے گرد ایک سنہرا ہالہ چمکا۔
اس کے کوئلے سے اٹا ہوا چہرہ بدلنے لگا۔ اس کی رنگت نکھر گئی اور اس کا اصل شاہی چہرہ واپس آ گیا، لیکن اس بار اس کی آنکھوں میں وہ پرانا غرور نہیں بلکہ ایک ٹھہراؤ اور محبت تھی۔ جولین دوبارہ شہزادہ بن گیا تھا، لیکن وہ اب محل میں کم اور اپنی عوام کے درمیان زیادہ رہتا تھا۔ اس نے سیکھ لیا تھا کہ انسان کی اصل پہچان وہ چہرہ نہیں جو وہ دنیا کو دکھاتا ہے، بلکہ وہ کردار ہے جو تنہائی میں اور مشکل وقت میں ظاہر کرتا ہے۔ تو پیارے بچوں، آج کی کہانی سے ہم نے کیا سیکھا؟ آج کی کہانی سے ہم نے یہ سیکھا کہ انسان کی اصل خوبصورتی اس کے کپڑوں، چہرے یا عہدے میں نہیں ہوتی، بلکہ اس کے اچھے اخلاق اور اچھے کاموں میں ہوتی ہے۔ غرور انسان کو گرا دیتا ہے۔ شہزادہ جولین خوبصورت تھا، طاقتور تھا، مگر مغرور بھی تھا۔ ہم نے سیکھا کہ اگر ہم اپنی دولت، ذہانت یا خوبصورتی پر گھمنڈ کریں تو لوگ ہم سے دور ہو جاتے ہیں۔ ہمیں کبھی اپنے دوستوں، بہن بھائیوں یا کمزور لوگوں کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہر انسان قابل احترام ہے۔ جولین عام لوگوں کو لباس سمجھتا تھا، مگر جب خود عام انسان بنا تو اسے اصل تکلیف کا اندازہ ہوا۔ ہمیں اسکول کے چوکیدار، گھر کے ملازم، سڑک پر کام کرنے والے سب کو عزت دینی چاہیے، کیونکہ سب انسان ہیں۔ اچھے کام خاموشی سے بھی پہچان بناتے ہیں۔ جب جولین نے بچوں کی جان بچائی، کسی کو صدقہ دیا یا سچائی کے لیے خطرہ مول لیا تو کسی نے نہیں پوچھا کہ وہ کون ہے۔ ہمیں نیکی اس لیے نہیں کرنی چاہیے کہ لوگ تعریف کریں، بلکہ اس لیے کہ یہ صحیح کام ہے۔ قربانی کے بغیر عظمت نہیں ملتی۔ جولین نے اپنی کمائی، اپنی چادر اور اپنی آرام دہ زندگی قربان کی۔ اگر ہم کسی کے لیے اپنا وقت، کھلونا یا سہولت قربان کریں تو ہم دل کے امیر بن جاتے ہیں۔ سمجھداری اور نرمی طاقت سے زیادہ مضبوط ہوتی ہے۔ آخری آزمائش میں جولین نے لڑائی کے بجائے عقل اور نرمی سے مسئلہ حل کیا۔ ہمیں بھی جھگڑوں میں غصے کے بجائے بات چیت اور سمجھداری کا راستہ اپنانا چاہیے۔ اصل بادشاہ وہ ہے جو دلوں پر حکومت کرے۔ جولین نے سیکھا کہ تاج سے پہلے کردار ضروری ہے۔ ہم سب اپنی زندگی میں اچھے انسان بن سکتے ہیں، چاہے ہم طالب علم ہوں یا عام لوگ۔ تو پیارے بچوں، ہمیشہ یاد رکھیے، اچھا انسان بننے کے لیے خوبصورت چہرہ نہیں بلکہ خوبصورت دل چاہیے۔ جو دوسروں کا درد سمجھے وہی اصل میں بڑا ہوتا ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، کل ملیں گے ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔